تقوی کا پہلا درجہ جو ہے کفر شرک کو چھوڑنا، اگر یہ والا کسی کو حاصل نہیں ہوا تو وہ جنت جانے کا سوچے بھی نہ کبھی۔ کلمہ جو ہے اللہ کو ماننے سے پہلے اللہ کے دشمنوں کا انکار سکھاتا ہے، ان کے ساتھ نفرت سکھاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بیزاری سکھاتا ہے۔ اللہ کے جو دشمن ہیں، جتنے بھی سارے بت ہیں، ان سے پہلے نفرت کا اظہار کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات کرو گے، تمہاری توحید کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو نا، پھر اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی مرضی میری مرضی پہ قربان کر دو، جہاں کہیں کھڑے ہو کہ تم مجھے پکارو گے، مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو ابھی تک گفتگو کی ہے باللہیت کے متعلق، یہ ایک دوسری اصطلاح قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ پہلے یہ ذرا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الذین، ان کے ساتھ ہے، اتقوا، جو پرہیزگاری اختیار کریں، والذین هم محسنون، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ سمجھ آئے نا جی؟ یہ دو اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ ابھی تک جو آپ نے گفتگو سنی ہے وہ باللہیت پہ سنی ہے۔ ابھی یہ دوسری اصطلاح قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، مع کی، معیت کی۔ باب بھی مصابت کا ہے، یہ باب معیت کا بھی آتا ہے، جیسے مصابت والا۔ یہ مع، یہ الگ سے بیان ہوا، ان اللہ مع، یعنی پہلے اللہ نے بیان فرما دیا، میں کہ اللہ کے تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے تمہیں صبر کی توفیق ملی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے تمہیں صبر کی توفیق ملی ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک بار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان اللہ مع، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ بھی آیہ مبارکہ داعی کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مزید کچھ شرائط بیان کی جا رہی ہیں، اور ان شرائط کے پائے جانے کے بعد ان کے لیے اللہ کا انعام بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو انعام کیا ملتا ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پہ تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بات سمجھ آ جائے گی۔ 3 درجے ہیں جی، ایک للہ، ایک للہ، للہیت جو کہا تھا، للہ، اور دوسرا باللہ، اور ایک مع اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلا جو ہے الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا، یہ عوام کا درجہ ہے۔ کن کا درجہ ہے؟ عوام کا درجہ ہے۔ عوام جو ہے وہ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، خود کو بہت سارے معاملات سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر کے بھی بہت درجات ہیں، انشاءاللہ کسی دن اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ جو ہے نا الصبر، دوسرا ہے صبر مع اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ جم جانا، اللہ کے احکامات کے ساتھ جم جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا۔ یہ الصبر مع اللہ جو ہے نا، یہ میں ابھی ان اللہ مع، یہ اس کو مزید میں کھولتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ باللہ کا ہے، اس میں خودی کی نفی ہوتی ہے، خودی کی نفی ہوتی ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بیان کیا نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما صبرک الا باللہ، میں یہ جو آپ کا صبر ہے نا، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، جی بس جی میں نے پھر صبر کیا، جی میں نے پھر اپنے آپ کو روک لیا، پھر کہتے نہیں کہتے میں نے پھر صبر کیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے پھر صبر کیا، اس سے تکبر کا ادعا جو ہے وہ اس کی بو آتی ہے، نہیں سمجھ آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما صبرک الا باللہ، میں تیرا جو صبر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیرے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہے۔
میں کیونکہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں اس لیے صبر ہے تجھے. نہیں سمجھ آیا؟ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر بعض اوقات بندہ ریئیکشن دینا چاہتا ہے، رد عمل دینا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا ڈاڈا ہے، بڑا طاقت والا ہے. جب بندے کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو بتائیں اس کو صبر آئے گا نہیں آئے گا؟ تو جس کو اللہ ہی کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں، نہیں سمجھ آیا؟ تو پھر تو بڑی بات ہو جائے گی نا، پھر تو بات بڑھ جائے گی، پھر صبر کا جو پیمانہ ہے وہ مزید اونچے چلا جائے گا، معیار صبر کا بڑھ جائے گا، اونچے سے اونچے چلا جائے گا. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ وما صبرک الا باللہ فرما کر کے اللہ تبارک و تعالی بندے کی طرف سے اس کی خودی کی نفی چاہتا ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ میری طرف سے ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے کیا ہے. یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. دیکھیں نا صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں جب جہاد پہ جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہمارے اسلاف جہاد پہ جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لڑائی ہم کریں گے، فتح اللہ کی ہوگی. فتح کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے شاگرد نے آنن فانن تخت منگوا کے سامنے رکھ دیا، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسے بلا کے فرمایا واہ 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 کیا بات ہے بھائی؟ فرمایا نہیں؟ فرمایا نا. جیسے تخت آپ نے سامنے دیکھا میں ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. نہیں سمجھ آیا؟ یہ جو ہے نا کہ میں نے کیا، یہ میں نے جو ہے نا یہ کام بہت خراب کرتا ہے. تو میں کہ یہ نہیں ہے وما صبرک الا باللہ، یہ بندہ مومن کی تربیت کے لیے ہے. میں کہ نہ یہ نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ساتھ تھا اس لیے تجھ سے ہو گیا ہے. اللہ تیرے ساتھ ساتھ تھا. سمجھ آیا نا جی؟ اسی لیے اہل اللہ کے پاس آپ چلے جائیں، جو سچے اہل اللہ ہیں وہ توجہ کرتے ہی بندے کی اللہ کی طرف ہی ہیں. کوئی بھی بات ہو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، وہی کرنے والا ہے سب کچھ. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ وہی کرنے والا ہے سب کچھ. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ مصیبت جو ہے نا وہ مصیبت لگتی ہے جب کوئی اپنا ساتھ نہ ہو، ہے نا. جب خالق اور مالک کی ساتھ ہو تو پھر مصیبت بھی میٹھی لگتی ہے. جب بندے کو یہ یقین ہو جائے نا، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے. الصبر للہ جو ہے یہ ہے کہ بندہ بھاگ کے اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اس بندے کو بھی حوصلہ آ جاتا ہے. تو وہ وما صبرک الا باللہ جو ہے اللہ اسے ہی اپنے دامن رحمت میں لے لے. بتائیں وہاں صبر کا کیا پیمانہ ہوگا یار؟ کہاں تک جائے گا اس کا صبر؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب بندے کو یقین ہو جائے نا کہ اس آزمائش میں اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، یعنی ایک تو یہ کہ یہ بھاگ کے اللہ کی پناہ میں جائے، اس کو بھی صبر آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھے کہ بندہ مصیبت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے اپنے دامن رحمت سے وابستہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے اپنی رحمت کی چادر تان دے اس پر. تو فرماتے ہیں تو پھر مصیبت کی کڑواہٹ جو ہے نا فرماتے ہیں وہ بھی پھر چاشنی میں بدل جاتی ہے، وہ بھی مٹھاس میں بدل جاتی ہے. پھر وہ بات نہیں رہتی پریشانی والی. سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہا؟ تو یعنی کہ اس سے جتنی بھی اب تک گفتگو ہوئی ہے وہ ساری کی ساری یہی بتاتی ہے کہ وما صبرک الا باللہ ہو، وہ بھی بندہ مومن کو اپنی ذات کی نفی سکھاتا ہے، اپنی ذات کی نفی سکھاتا ہے. جب تک اپنی ذات کی نفی نہیں ہوگی تب تک کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، تب تک کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ آیہ مبارکہ دیکھیں جی، ابھی میں نے جو کہا نا کہ مع جو ہے الصبر مع اللہ، یہ ہے اللہ کے احکامات پہ جم جانا، اللہ کے احکامات پر جم جانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تو حکم
بلکہ دونوں ایک ماضی کے صیغہ کے ساتھ ہے اتقوا، اور دوسرا جو ہے وہ اس میں فاعل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حقیقتاً یہ دونوں مطالبے ہیں بندہ مومن سے، تو مطالبہ امر میں ہی ہوتا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ وہ امر حاضر و امر غائب، وہ دونوں میں مطالبہ ہی ہوتا ہے۔ تو حقیقتاً یہ مطالبے کیے جا رہے ہیں بندہ مومن سے، دو مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذرا غور کریں اس پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کر لیں، والذین هم محسنون، اور وہ احسان کرنے والے ہوں۔ وہ کیا ہوں؟ احسان کرنے والے ہوں۔ دونوں چیزیں جو ہیں، تقوی اور احسان، دو چیزیں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ تقوی کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تقوی کسی شے کی نفی کو کہتے ہیں، کسی شے کو چھوڑنے کو کہتے ہیں، کسی شے کے ترک کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ نماز پڑھنا یہ تقوی ہے، تقوی کا مطلب چھوڑنا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ حرام کو چھوڑنا یہ تقوی ہے، مکروہات کو چھوڑنا یہ تقوی ہے۔ وہ کام جو بندے کو راہ حق سے ہٹا دیں ان کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ تقوی ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان سب کو اپنانا اور ان کو ویسے ہی کرنا جیسے کرنے کا حق ہے، یہ احسان ہے۔ سمجھ آ گیا؟ مطلب یہ ہے اللہ کے جو احکامات، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا یہ تقوی ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ویسے ہی کرنا جیسے کرنے کا حق ہے، بنا سنوار کے احسان کے ساتھ ان کو سونا بنا کے کرنا یہ احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض پر، واجبات پر، سنن مؤکدہ پر، سنن زوائد پر، ان چیزوں پر عمل کرنے سے بھی پہلے تقوی کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم دیا ہے؟ تقوی کا حکم دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات فرائض واجبات پر عمل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، گناہوں کا ترک اوکھا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نفی کی بات کی، بعد میں اس بات کی بات کی۔ پہلے یہ فرمایا کہ اتقوا، یہ پرہیزگار بن جائیں، پرہیز کریں، ہاں جو حرام چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، مکروہات سے پرہیز کریں، تحریمیہ ہوں تنزیہ ہوں ان سے پرہیز کریں۔ آگے فرمایا والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں۔ اس احسان سے مراد جو نا یہ وہ عوام والا احسان نہیں ہے، نہیں سمجھ آیا؟ اچھا کئی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کسی کو کوئی شے بندہ دے دے، یہاں یہ بھی غلط فہمی دور کر دی جائے تو اچھا ہے، کسی کو کوئی شے دے دیجیے، کہتے نہیں یہ احسان نہ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نیکی نہ کریں میرے ساتھ، میں بڑا ہی بھیڑا بندہ ہوں، اور پلیت بندی کے ساتھ نیکی کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو بھائی نیکی کرنا منع نہیں ہے، نہیں سمجھ آیا؟ نیکی کر کے جتلانا، اس کو پھر اذیت دینا یہ منع ہے، نہیں سمجھ آیا؟ تو کسی کو نیکی سے منع کرنا اور کہنا یہ کہ یار آپ احسان نہ کریں میرے ساتھ، کیا مطلب ہے؟ آپ کے ساتھ اچھے رویے سے بیٹھنا، اچھے رویے کے ساتھ بات کرنا، یہ بھی تو احسان ہی ہے نا، نہیں سمجھ آیا؟ یہ بھی احسان ہے، اس سے کو منع کرے گا؟ اچھا ہماری قوم ایسی ہے کہ اذیت بھی برداشت نہیں کرتی اور نیکی بھی برداشت نہیں کرتی۔ کوئی احسان کرے وہ بھی برداشت نہیں ہے، کہتے نا احسان نہ کرنا میرے بھائی، یار احسان نہ کر، یہ کیا ہے؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اس پہ کبھی گفتگو کروں گا میں ذرا تفصیلاً انشاءاللہ عز و جل۔ بہرحال یہ اس لیے میں گفتگو کو روک رہا ہوں اس طرف، مقصد ایک مسئلہ واضح کرنا تھا تاکہ یہ جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہیں رہ نہ جائے۔ سمجھ آیا نا جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، فرمایا کہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی ہے حرام سے بچنا، مکروہات سے بچنا، تحریمیہ ہوں تنزیہ ہوں، خلاف اولا ہوں، اساءت ہوں، جس طرح کے بھی معاملات ہوں ان سے بچنا جو ہے، فرمایا کہ یہ ہے نفی۔ یہ کیا ہے؟
نفی، چوری چھوڑ دی، ڈکیتی چھوڑ دی، بےمانی چھوڑ دی، خیانت چھوڑ دی، وہ اعمال جن کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے ان کو چھوڑ دیا، وہ اعمال جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے ان کو چھوڑ دیا، ہے نا، پاؤں کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے ان کو چھوڑ دیا، بالکل ہاتھ بھی روک لیا گناہ سے، پاؤں بھی روک لیا، دماغ بھی روک لیا، دل بھی روک لیا، ہر شے روک لی۔ روکنے کے بعد جو ہے اب پھر کیا ہوا، یہ پہلا درجہ اسے حاصل ہوا ہے نفی والا۔ کون سا حاصل ہوا ہے؟ نفی والا حاصل ہوا ہے۔ نفی کرے گا پہلے ہر شے کی، ان سارے معاملات کی، ان جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں ان میں سب سے پہلے کفر اور شرک آئے گا، کفر اور شرک آئے گا۔ تقوی کا سب سے پہلا درجہ ہے کفر کو چھوڑنا، شرک کو چھوڑنا، سمجھا ہے نا؟ ہاں، تقوی جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع نہیں ہوتا، باقی جتنے کام ہیں ان میں تقوی کے خلاف بات پائی جائے تو بندہ جہنم جا سکتا ہے، امکان ہے، شفاعت سے بچ بھی سکتا ہے، لیکن تقوی کا پہلا درجہ جو ہے کفر شرک کو چھوڑنا، اگر یہ والا کسی کو حاصل نہیں ہوا تو وہ جنت جانے کا سوچے بھی نہ، کبھی نہیں آئے جنت میں، کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ بڑی اہم گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی معیت کا اعلان فرمایا کہ میری معیت ہے کس کے لیے، میں اپنا ساتھ کسے عطا فرماتا ہوں، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے وجودی شے کو ذکر نہیں کیا، اس بات والی شے کو ذکر نہیں کیا، سب سے پہلے اللہ نے نفی والی شے کو ذکر کیا ہے۔ یہ چھوڑو، یہ چھوڑو، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر طرح کی نیکی کو بڑے اچھے طریقے سے کرنے والے ہیں، یعنی نیکی کرے بھی اور اچھے طریقے سے کرے بھی، نماز پڑھے بھی اچھے طریقے سے، کپڑے بھی پاک ہو، زمین بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، اور اس کے بعد نیت بھی نیک ہو، ریا سے بھی بچائے، باقی معاملات جو نماز کو خراب کرنے والے ہیں ان سے بھی بچائے، ریا سے بچائے، سمت سے بچائے، باقی ساری چیزوں سے بچائے نماز کو۔ ایسا بندہ جو ہے وہ محسن بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ محسن بن جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اکیلی نماز بچائے، بلکہ پورے دین کے جو احکامات جو اس کو عمل کی طرف بلانے والے ہیں، ہر ایک پر عمل بھی کرے اور اس کو بچانے کی کوشش بھی کرے، تو وہ محسن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محسن ہے۔ اب اگر آپ ذرا غور کریں، جو کلمہ شریفہ ہے ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی پڑھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ جتنے بھی بنے بیٹھے ہیں، میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے جھوٹے ہیں، سارے جھوٹے ہیں۔ سمجھا نہیں سمجھ؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لا الہ میں سب سے پہلے نفی ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ نفی ہے، یعنی لا الہ جو ہے یہ تقوی سکھانے والا ہے۔ کیا ہے؟ تقوی سکھانے والا ہے۔ میں مورتی جہاں کی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پوجا جا رہا ہو، نہیں ہے وہ، چھوڑ دو ان کو، دفع مارو ان کو۔ وہ کسی انسان کی صورت میں اس کو خدا مانا جا رہا ہو، کسی پتھر کو خدا مانا جا رہا ہو، کسی درخت کو خدا مانا جا رہا ہو، موجودہ دور میں کسی ٹریکٹر کو خدا مانا جا رہا ہو، نہیں سمجھ آیا؟ تو کیا فرمایا کہ لا الہ، نہیں، کلمہ شریف جو ہے اس میں سب سے پہلے نفی کس شے کی لائی گئی؟ پہلے نفی ہے، پہلے اس بات نہیں ہے۔ اللہ جو ہے یہ اس بات کے لیے لایا گیا ہے، لا جو ہے یہ نفی کے لیے لایا گیا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ لا نفی کے لیے لایا گیا ہے، یعنی کلمے میں بھی پہلے تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ میں وہ چاہے کعبے میں پڑا بت تو اس سے بچو، چاہے وہ جناب طائف کے علاقے میں پڑا بت تو اس سے بچو، چاہے وہ ہندوستان میں کسی مندر میں پڑا ہو، چاہے وہ کسی ہندو کے کسی مشرک کے گھر میں پڑا ہو، یا پھر کسی کلمہ پڑھنے والے کے دل کے اندر کھڑا ہو، میں کہ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو چھوڑنا ہے، لا الہ، سب سے پہلے اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ تقوی اختیار کر رہا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم آ رہا ہے کلمے میں، بھائی جی کلمے میں۔ کبھی ہم بیٹھ کے غور کریں کلمہ پر تو میں پتہ چلے نا کہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے۔
کلمہ جو ہے اللہ کو ماننے سے پہلے اللہ کے دشمنوں کا انکار سکھاتا ہے، ان کے ساتھ نفرت سکھاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بیزاری سکھاتا ہے، ان سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں کہ الا اللہ، اللہ کی بات بعد میں ہوگی، اللہ کے جو دشمن ہیں جتنے بھی سارے بت ہیں ان سے پہلے نفرت کا اظہار کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات کرو گے، تمہاری توحید کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ لا الہ یہ تقوی ہے، الا اللہ یہ احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ الا اللہ کے بعد جب یہ احسان کا درجہ آ گیا نا بندے کے پاس، بندہ رب تک پہنچ گیا، آگے فرمایا محمد رسول اللہ پڑھنا اس کے لیے اب آسان ہو جائے گا، اس کے لیے ماننا اب آسان ہو جائے گا۔ اب آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا، حضور کی سنت کو اپنانا اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے لیے قرآن کو ماننا بھی آسان، قرآن کو پڑھنا بھی آسان، قرآن کے لیے بیٹھنا بھی آسان، قرآن کو سیکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بس سب سے پہلے تقوی آ جائے بندے کے پاس۔ جب تقوی آئے گا، آج دیکھیں نا ہمارے لوگوں کے پاس تقوی نہیں ہے، نہیں سمجھ آیا؟ نماز بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو فلم دیکھنے کے لیے، تسبیح بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں ذرا وہ ڈرامہ دیکھنا، وہ ایپیسوڈ بچا ہوا تھا۔ تقوی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے بھائی۔ اب یہ چیز جب تک نہیں آئے گی، اگر نماز میں بھی کھڑے ہو کے تو بندہ پوچھے نا کہ تقوی کیا ہے؟ کبھی اس طرح بھی کرتے ہیں کہ گناہ کر رہا ہو بندہ کو جلدی جلدی کر لے، یار میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کبھی گناہ بھی جلدی کرتے ہیں، نماز جلدی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی؟ گھر میں اذان ہو رہی ہو نا، اذان سننے کے لیے باقی کام نہیں روکتے، ہے نا؟ اذان کا جواب دینے کے لیے کام نہیں روکتے، وہ صرف اس لیے روک رہے ہوتے ہیں گزر جائے، کیا ہو جائے؟ گزر جائے۔ اس کو گزارنے کے لیے، اس کو گزارنے کے لیے چپ ہو رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں اذان ہونے کا نہیں، اذان ختم ہونے کا۔ بتائیں نا، جتنا دل ہمارا تڑپتا ہے اذان جلدی ختم ہو، کیا ہمارا دل اس لیے بھی تڑپتا ہے کہ اذان جلدی ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے ہمیں، ہم چلے جائیں مسجد کی طرف، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ بتائیں بھائی، یہ معاملہ ہی الگ ہو چکا ہے سارا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ نے فرمایا کہ میری معیت تمہیں تب حاصل ہوگی جب جو دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تقوی اور اس کے بعد احسان۔ سب سے پہلے تقوی اور اس کے بعد احسان۔ اللہ نے فرمایا یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ معیت کون سی؟ جس معیت کی میرے آقا علیہ السلام نے غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی تھی، میں کہ لا تحزن، ابوبکر غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا 1-2 منٹ کی گفتگو میں مزید عرض کرتا ہوں، تاکہ جس بات کے لیے میں ساری بات کی ہے میں نے، وہ بات آپ کے سامنے رکھیے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھول جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نا اتقوا، کیا فرمایا؟ اتقوا، یعنی تقوی۔ تقوی کا مطلب ہے چیزوں کو چھوڑنا، من چاہ رہا ہے، دل ادھر متوجہ ہو رہا ہے کہ یہ کر لیا جائے، یہ اپنا لیا جائے، یہ لے لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے نا، اپنی مرضی چھوڑنے کا نام ہی تو تقوی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اپنی مرضی چھوڑنے کا نام ہی تو تقوی ہے۔ اور آگے احسان فرمایا کہ صرف نیکی کرنی نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سو جاؤں میں، فجر کا ٹائم ہے، رات ساری گرمی کی گزری ہے، ابھی تو تھوڑی ٹھنڈی ہوئی تھی رات، تھوڑا سا سکون کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے نا، صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، سونی کر کے پڑھنی ہے۔ پڑھ تو گھر میں بھی لی ہیں، ایسے وضو کیا، کپڑے جو رات کے پہن کے سوئے تھے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ جو چہرے چمک رہے ہیں، کپڑے خوبصورت پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سعادت بھی مسجد میں آتے ہوئے حاصل ہوتی ہے۔ گھر میں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ کوئی بنان پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیچے دھوتی اوپر شرٹ، سبحان اللہ، ہیں اس لباس میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ احسان نہیں ہے، احسان نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مہنگا جبہ سلوایا ہوا تھا ایک،
وہ آپ پہنتے ہی رات کو نماز کے لیے تھے، نماز کے لیے پہنتے تھے خوبصورت کپڑے۔ فرمایا کہ یار بندوں کے لیے ہم پہنتے ہیں، جس نے یہ سب کچھ عطا فرمایا اس کے لیے ہم کیوں نہ پہنیں؟ وہ جبہ پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو دو چیزیں، مطلب یہ ہوا کہ تقوی جو ہے وہ دل چاہ رہا ہو گناہ کی طرف تو ہمیں نہ بچنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ نیکی ترک کرنے کو دل کر رہا ہو تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھ سے احسان کا مطالبہ کیا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی دل کرے گناہ کرنے کو تو پابندی، دل کرے حکم چھوڑنے کو تو پابندی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو نا، پھر اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی مرضی میری مرضی پہ قربان کر دو، جہاں کہیں کھڑے ہو کہ تم مجھے پکارو گے مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ سمجھا ہے نا جی؟ یہ بات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنی مرضی بالکل نہ چلائے، اپنی مرضی نہ چلائے، چاہے وہ احکامات ماننے والے ہوں، چاہے وہ کچھ چیزیں چھوڑنے کی طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ میں کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہوں کی طرف متوجہ ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نیکی کو ترک کرے، بلکہ فرمایا کہ اپنی مرضی بالکل چھوڑ دے، اپنا چاہنا بالکل چھوڑ دے، اپنی چاہت چھوڑ دے۔ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان اللہ معا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ تمہیں حاصل ہو جائے گا، وہ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا تھا۔ یہ معا وہی بات ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اس پر دو انتہائی اہم گفتگویں رہتی ہیں، ایک تو بڑی ایک اشکال وارد ہوگا ہماری ساری گفتگو پر، ٹھیک ہے نا، اس کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے وہ اشکال دور کرنا، جتنی بھی گفتگو آج تک ہوئی ہے دائی کے حوالے سے انشاءاللہ اس کا اشکال دور کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ایک اہم ترین گفتگو اسی پورے یعنی آیت نمبر 125، 26، 27 اور 28 ان آیات کے متعلق ایک انتہائی اہم گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے عرض کی جائے گی 2 دن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے تو بڑھ بھی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔